وہ کہتا ہے کسی شہر کی تشکیل کے بارے میں یہ تصور کرنا آسان ہے کہ وہاں بجلی، سفری سہولیات، ٹیلی فون، پانی اور پولیس کی محافظت دستیاب نہیں، لیکن کسی کلیسیا کی تشکیل کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا جہاں دعا نہ ہو۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں، مجھے پورے پاکستان میں اور باہر بھی مختلف کلیسیاؤں میں جانے کا موقع ملا، اور میں نے دیکھا کہ سنڈے کو ہزاروں لوگ جمع ہیں، بے شمار لوگ جمع ہیں، گلی میں بھی کرسیاں لگی ہیں، اندر چرچ کے جگہ نہیں ہے۔ تو جس مضمون میں مجھے خدا نے کھڑا کیا، اس سلسلے میں پھر مجھے ان سے پوچھنا پڑتا کہ جی آپ کی دعائیہ میٹنگ کب ہوگی؟ تو جس چرچ میں ہزاروں لوگ آتے ہیں، بھرا ہوتا ہے، جگہ نہیں ملتی، تو جب میں اس خادم سے پوچھ کر ان کے دعائیہ پروگرام میں جاتا ہوں تو مجھے 10 سے 12 لوگ نہیں ملتے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سب سے، آپ سے بھی، کہ دیکھیے اگر آپ خفا نہ ہو تو میں ایک بات کروں، وہ جو دعائیہ میٹنگ میں آئے ہیں نا، اصل میں ذاتی طور پر انہیں ہی چرچ کے افراد سمجھتا ہوں، وہ ہزاروں کو نہیں۔ چرچ کے لوگ، چرچ کا سرمایہ کلیسیا کے وہ لوگ ہیں جو دعا مانگتے ہیں، جو اپنے خدا سے بات کرتے ہیں، جس طرح ہم اکثر طالب علموں کو سکھاتے ہیں کہ بھئی دعا کا جو لغوی معنی ہے وہ گفتگو کرنا ہے، خدا سے گفتگو کرنا۔ تو پھر خدا سے گفتگو کرنے کے لیے تو 10-12 بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن رجسٹر میں ہزاروں لوگوں کا نام اندراج ہے۔ اب دیکھیے وہ سارے، میں تو انہیں ممبر کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن دیکھیں وہ آتے ہیں، خدا کا کلام سنتے ہیں، لیکن میں اپنے مضمون کے لحاظ سے صرف ان کو ممبر تصور کرتا ہوں جو دعا مانگنے آتے ہیں، جو خدا سے بات کرتے ہیں، جو خدا سے بات کر کے کلیسیا میں برکت تقسیم کرتے ہیں، خدا سے بٹور کر من تقسیم کرتے ہیں، وہ لوگ اصل میں ممبر ہیں۔ دیکھیں ڈاکٹر R.A. ٹوری ایک بہت بڑے مبشر اور بہت بڑے واعظ تھے۔ پروفیسر صاحب آپ پڑھیے وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کلیسیا اگر صرف دعا کرنا چھوڑ دے تو ابلیس پورے طور پر کلیسیا کے ساتھ رضامند کہ وہ مسیح کی خاطر دنیا فتح کرنے کے لیے اپنی تنظیموں اور مشینری میں اضافہ کرے۔ جب ابلیس آج کلیسیا کی حالت دیکھتا ہے تو بڑی اطمینان بخش اور ہلکی پھلکی مسکراہٹ کے ساتھ دبی زبان میں یوں کہتا ہے کہ جب تک تم سنجیدہ، مسلسل اور زبردست دعا کے ذریعے خدا کی قوت کے طالب نہیں ہوتے، اس وقت تک تم اپنے سنڈے اسکول، YMCA، YWCA اور اسی نوعیت کی دیگر تنظیمیں چلا سکتے ہو، حتیٰ کہ تمہارے روایتی گرجا گھروں، شاندار موسیقی اور موسیقی کے سازوں، اچھے اور نامور واعظین اور تمہاری بیداری کی کوششوں سے بھی مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اب دیکھیں یہ انہوں نے ابلیس کی طرف سے یہ ایک سٹیٹمنٹ تیار کی ہے، اور ابلیس کیا کہہ رہا ہے؟ آپ جو مرضی کر لو، آپ بڑے سے بڑا سپیکر بلا لو، 4 کلر کے اشتہار چھاپ دو، بسیں لگا دو، خوب بینڈ باجا بنا لو، اچھی سے اچھی کوائر اور سنگر بلا لو، مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا، شاباش، کنونشنیں کرتے رہو، سیمینارز کرتے رہو، مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ابلیس اس وقت پریشان ہوتا ہے جب آپ اپنے خدا سے بات کرتے ہیں اور خدا سے قوت مانگتے ہیں، تو اس کے جواب میں اسے پریشانی ہو جاتی ہے، اس کو تکلیف اسی بات کی ہے، اور اسی لیے وہ نہیں چاہتا کہ لوگ دعا کی طرف آ جائیں اور خدا سے بات کر لیں۔ کلیسیائی لیڈروں کے لیے وہ وقت آ پہنچا ہے
جب انہیں کلیسیا کی باقی تمام خدمات کے ساتھ دعا کی خدمت کو بھی برابر درجہ، مساوی درجہ دینا پڑے گا۔ ہم سنڈے سکول پروگرام، نوجوانوں کے پروگرام، موسیقی کے پروگرام اور دیگر کئی بہت سی سرگرمیاں بڑی تعداد میں چلاتے ہیں۔ کیا یہ اچھا نہ ہوگا کہ ہم مقامی کلیسیا میں دعائیہ پروگرام کا بھی اعلان کریں اور اسے خصوصی حیثیت دیں؟ میں چند تجاویز پہ بات کر رہا تھا کہ آپ کے مقامی گرجا گھر میں یا آپ کی کلیسیا میں یا آپ کے چرچ میں ایک رکھنا ہے۔ میری رائے ہے کہ دعا کے لیے ایک خاص جگہ مقرر کیجیے۔ اب دیکھیں، اس میں ایک اور حوالہ ہم دیکھتے ہیں، حزقیل کی کتاب اس کا 22واں باب اور 30ویں آیت ہم دیکھیں، پڑھیے ذرا۔ میں نے ان کے درمیان تلاش کی کہ کوئی ایسا آدمی ملے جو فصیل بنائے اور اس سرزمین کے لیے اس کے رکھنے میں میرے سامنے کھڑا ہو تاکہ میں اسے ویران نہ کروں، پر کوئی نہ ملا۔ ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، استثنا کی کتاب اس کا 12واں باب اس کی 10ویں اور 11ویں آیت میں دیکھیں گے۔ لیکن جب تم یردن پار جا کر اس ملک میں جس کا مالک خداوند تمہارا خدا تم کو بناتا ہے بس جاؤ، اور وہ تمہارے سب دشمنوں کی طرف سے جو گرد اگرد ہیں تم کو راحت دے اور تم امن سے رہنے لگو، تو وہاں جس جگہ کو خداوند تمہارا خدا اپنے نام کے مسکن کے لیے چن لے، وہیں تم یہ سب کچھ جس کا میں تم کو حکم دیتا ہوں لے جایا کرنا، یعنی اپنی سوختنی قربانیاں اور اپنے ذبیحے اور اپنی داہیکیاں اور اپنے ہاتھ کے اٹھائے ہوئے ہدیے اور اپنی خاص نذر کی چیزیں جن کی منت تم نے خداوند کے لیے مانی ہو۔ ہم بات کر رہے تھے کہ ہمیں خاص ایک جگہ کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں گے کہ ہمیں دعا کے لیے ماہانہ دن چاہیے۔ میرے ساتھ دیکھیے یوئیل کی کتاب میں سے، یوئیل کی کتاب اس کا 2 باب اور 15ویں سے 18ویں آیت تک، ٹھیک ہے۔ سیون میں نرسنگا پھونکو اور روزے کے لیے ایک دن مقدس کرو، مقدس محفل فراہم کرو، تم لوگوں کو جمع کرو، جماعت کو مقدس کرو، بزرگوں کو اکٹھا کرو، بچوں اور شیر خاروں کو بھی فراہم کرو، دلہا اپنی کوٹھڑی سے اور دلہن اپنے خلوت خانے سے نکل آئے، کاہن یعنی خداوند کے خادم ڈیوڑی اور قربان گاہ کے درمیان گریہ زاری کریں اور کہیں، اے خداوند اپنے لوگوں پر رحم کر اور اپنی میراث کی توہین نہ ہونے دے، ایسا نہ ہو کہ دوسری قومیں ان پر حکومت کریں۔ وہ امتوں کے درمیان کیوں کہیں کہ ان کا خدا کہاں ہے؟ تب خداوند کو اپنے ملک کے لیے غیرت آئی اور اس نے اپنے لوگوں پر رحم کیا۔ بے شک خدا ایسے ہی کرتا ہے۔ ہمیں تیسری بات جو سیکھنی ہے کہ ہمیں منظم دعائیہ گروپ بنانا ہے اپنی کلیسیا میں۔ اس کے لیے ہم ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، متی کی انجیل اس کا 18واں باب 18ویں اور 19ویں آیت۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھلے گا۔ پھر میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم سے 2 شخص زمین پر کسی بات کے لیے جسے وہ چاہتے ہوں اتفاق کریں تو وہ میرے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے ان کے لیے ہو جائے گی۔ مقامی کلیسیا میں ہر وقت بیدار اور خبردار رہنے کا دعائیہ نظام بنائیے۔ ہنگامی ضروریات کے لیے دعا کا طریقہ کار تشکیل کیجیے۔ پولس رسول کا غلطیوں کے نام خط اس کا 6 باب اور 2 آیت، تم ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو۔ ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ۔